پڑھا ہے. قرآن گواہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بس اسلام ہے. اصل دین آتا ہی ہے امن قائم کرنے کے لیے, اور وہ بھی معمولی امن نہیں. امن کا بھی تصور محدود تصور نہ رہے آپ کے ذہن میں. امن کا تصور بھی ایک محدود تصور نہ رہے کہ ہمارے بیوی بچے اور ہم امن سے, چین سے, عافیت سے گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم امن سے ہیں. بس یہ امن محدود امن نہیں. اس دنیا میں بھی آپ عافیت سے رہیں, ظاہری نقصانات سے بھی بچے رہیں, اور باطنی نقصانات سے بھی بچے رہیں. اور جہاں ٹکراؤ ہو ظاہری نقصان اور باطنی نقصان کا, وہاں ترجیح کسے دیں گے؟ توجہ فرما رہے, سوچا ہے اس طرح سے؟ آپ نے تو ایک سیدھی لائن ڈرا کر رکھی ہے صراط مستقیم کی, ایک پینسل لے لی اور ایک اسکیل, لائن کھینچ لی, اور یہ ہے صراط مستقیم. جیسے زمان و مکان میں عالم خارج میں ایک وہ ہمارے بر صغیر میں ایک بہت لمبی سڑک ہوا کرتی تھی, جی ٹی روڈ کہتے تھے اسے, ہاں, شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی غالباً. تو معلوم ہوا لاہور سے یا کابل سے لے کر پشاور سے اور کہاں تک اس زمانے میں. تو آپ نے سمجھ رکھا ایک سڑک ہے صراط مستقیم, سیدھی, کہیں کوئی اس میں کجی نہیں ہے, اور بس اس پہ گزر جانا ہے آرام سے, عافیت سے, چین سے, سکون سے, نہ کوئی نشیب ہے نہ فراز. ایک امن کا تصور یہ ہے کہ ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں, ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچے, یہ ظاہری امن ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر جائے, اور جو پیٹ بھر سکتا ہے, اپنی دیہاتی زبان استعمال کریں یا شہری زبان, جو دال روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے, ہم دال روٹی کے بجائے بچوں کے سامنے 14 قسم کے سالن اور 18 قسم کے میٹھے اور نہ جانے کتنے قسم کی روٹیاں, ایک شاہی دسترخوان لگایا کریں روز, تاکہ بچے تو خوش رہیں, بیگم تو خوش رہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں غصب کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں ربا خواری کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں فریب کاری کرنی پڑے. تو ظاہری طور پہ تو ہم امن و عافیت سے ہیں, خوب دولت کما لیں گے فریب کاری سے, اور گھر کے باہر گارڈز بھی مقرر کر دیں گے, سیکورٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا, گھر میں بڑے چین اور عافیت سے رہیں گے, بڑی عافیت سے رہیں گے, اور باہر بھی جب چلیں گے تو ہمارے پاس گارڈز ہوں گے, پرائیویٹ گارڈز بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے حکومت سے بھی ہم لے لیں اپنے روابط قائم کر کے, اور ایک جاہ و جلال اور حشم اور خدم کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے. مگر اس کے نتیجے میں اندر کا امن غارت ہو جائے گا. سب سے پہلے تو اپنے اندر کا امن یہیں غارت ہو جائے گا, دل تاریک ہو جائے گا, ذہن روشن نہیں رہے گا, تمام خیر کے تصورات مسخ ہو کر رہ جائیں گے, اور ہمارا یہاں باطن جس طرح مسخ ہوگا اسی طرح آخرت میں پھر ہم امن الہی سے محروم ہو جائیں گے. تو امن کا تصور بھی محدود نہ رہے. اسلام اس امن کی طرف بلاتا ہے کہ ظاہر بھی مأمون رہے, باطن بھی مأمون رہے, محفوظ رہے. اب آپ سمجھے وہ حدیث قدسی, وہ عظیم الشان حدیث جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں,
حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. جب طاغوت وقت نے انہیں طلب کیا ہے اور مجبور کیا ہے مدینے سے ہجرت پر، آپ نے مدینہ چھوڑا اور اس کے بعد مرو کی طرف تشریف لائے، اور جب نیشاپور سے گزرے ہیں تو ہزاروں محدثین دو رویا قلم اور کاغذ لے کر کھڑے ہوئے تھے. فرزند رسول گزر رہے ہیں، فرزند رسول گزر رہے ہیں، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام گزر رہے ہیں. اور سب کی ایک ہی آواز ہے، فرزند رسول آپ اپنی زبان گرامی سے کوئی حدیث رسول سنا دیں. اور حضرت نے جو حدیث سنائی ہے وہ حدیث رسول بھی ہے اور حدیث قدسی بھی. اس کے معنی ہے کہ اس ایک ہی روایت میں آپ نے بتا دیا کہ قال اللہ سننا ہو تو مجھ سے سنو، قال رسول اللہ سننا ہے تو مجھ سے سنو. اور وہ حدیث مشہور ہے، اتنی بار میں خود پڑھ چکا ہوں، دوسرے پڑھ چکے ہیں، جگہ جگہ اس کے کتبے لگے ہوتے ہیں، توغرے لگے ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں اس کے توغرے ہوں گے. کیا عظیم الشان حدیث ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. امام نے فرمایا اس طرح سے کہ مجھ سے نقل کیا میرے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار جعفر ابن محمد نے، اور ان سے نقل کیا ان کے بعد والد بزرگوار محمد ابن علی نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار علی ابن حسین نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی نے نقل کیا اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے. انہوں نے نقل کیا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے نقل کیا جبرائیل سے کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، قلعہ ہے، قلعہ ہے، میرا حصن ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. امن میں، لفظ امن. کون سا امن چاہیے آپ کو اسلام کے دامن میں؟ اور ہمارے امن کا تصور بھی عام طور پہ کیا لیے بیٹھے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری گھر کی خواتین، ہمارے مرد. ہم جب نکلتے ہیں گھر سے یا گھر میں ہوتے ہیں تو امن اور عافیت کا کون سا تصور ہے ہمارے پاس؟ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں کس امن کے جستجو میں ہیں، کس عافیت کی جستجو میں ہیں؟ ہمیں کتنا بڑا تصور رکھنا چاہیے امن کا کہ ہمارا ظاہر بھی مأمون و محفوظ ہو، ہمارا باطن بھی مأمون و محفوظ ہو، ہماری دنیا بھی مأمون و محفوظ ہو، ہماری آخرت بھی مأمون و محفوظ ہو. اور اس میں ترجیحات ہوتی ہیں. یہاں دو قسم کے انسان اور دو قسم کے مسلمان وجود میں آتے ہیں. جہاں ظاہر اور باطن کا ٹکراؤ ہو جائے، کوئی اپنے ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے، کوئی اپنے ظاہر کو قربان کر کے باطن کی سلامتی چاہتا ہے. جو ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ کربلا تک نہیں جا سکتا.